نیکی اور اطاعت کی برکت سے جب آدمی دنیا سے جانے لگتا ہے تو آسانی بھی رہتی ہے اور زبان پر اچھے کلمات جاری ہوتے ہیں، یا تو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے یا کوئی اور اللہ کا ذکر نصیب ہو جاتا ہے۔ گناہوں کے نحوست میں سے یہ ہے کہ گناہوں کی زندگی کی وجہ سے نیکی اور بدی کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ جیسے صحت خراب ہو تو زبان کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے، میٹھی کڑوی لگنے لگتی ہے، میٹھی چیز بھی کڑوے لگنے لگتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے بھی روحانی مزاج بگڑ جاتا ہے، نیکی بدی لگنے لگتی ہے اور بدی اچھائی لگنے لگتی، اچھی چیز بری لگنے لگتی اور بری اچھی لگنے لگتی، اور اچھے برے لگنے لگتے ہیں اور برے اچھے لگنے لگتے ہیں۔ یہ مزاج کا بگاڑ ہوتا ہے جس سے سب کچھ ہی بگڑ کے رہ جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے سچا ایمان والا ہو، عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے سچا ایمان والا ہو، اور پھر اسے حسن اخلاق بھی نصیب ہوں، پھر اسے اچھے اخلاق بھی نصیب ہوں، اسے اس شخص کا مرتبہ ملتا ہے جو ساری زندگی رات بھر تہجد پڑھے اور دن بھر زندگی کے روزوں میں گزار دے۔ جو مرتبہ اسے ملتا ہے اس اچھے اخلاق والے کو بھی وہی مرتبہ ملتا ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہے، عمل ٹھیک ہے، اور پھر اس کے ساتھ اللہ نے اسے اچھے اخلاق بھی عطا فرمائے۔ اگرچہ ساری رات عبادت کرنا اس کے لیے نہیں ہو سکتا، روزانہ روزہ رکھنا اس کے لیے کہاں ممکن ہے، لیکن حسن اخلاق وہ عمل ہے کہ اللہ رب العزت اسے وہ مرتبہ نصیب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زندگی بھر رات بھر تہجد میں گزار دے اور دن بھر کے روزے رکھ لے، جو مرتبہ اسے ملے گا اس سچے مومن کو اپنے حسن اخلاق سے بھی وہی مرتبہ نصیب ہو۔ اللہ رب العزت صحت مند عقیدہ بھی دے، عمل بھی دے، اور اخلاق کا جوہر بھی نصیب فرما دے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، وزن اعمال میں، اعمال کے ترازو میں اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، جو چیز سب سے بھاری ہوگی نا، میزان کے ترازو میں جو چیز سب سے بھاری ہوگی وہ اچھے اخلاق، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اللہ ہم سب کو بڑھیا اخلاق نصیب فرمائے۔